پڑھتا ہے. تم نے قرآن پاک کو کیا نہیں پڑھا؟ قرآن تو تم نے پڑھا، ضرور پڑھا، لیکن قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھنا ہے. تو ترجمہ جب پڑھنا ہے تو کس کا ترجمہ پڑھنا ہے؟ امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھنا ہے، جو کنز الایمان ہے، جس ترجمے کی شان یہ ہے کہ بسم اللہ کے بے کے نقطے سے لے کر والناس کی سین تک سب کے سب نعت مصطفیٰ ہی نعت مصطفیٰ ہے. اس کنز الایمان کو ہم نے اٹھایا، پڑھا، تو ہمیں عشق کی دنیا نے آواز دی کہ اگر یہ عشق سلامت ہے، میں سلامت ہوں، تو تیرا ایمان سلامت ہے. قرآن پاک کی مقدس آیت کریمہ کیا تم نے نہیں پڑھی؟ ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں تھے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکارا، نے صحابی کو بلایا، آواز سنی، سوچا چلو آقا نے بلایا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھنے لگے. اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے جب نماز سے فارغ ہوئے، سرکار نے پوچھا آنے میں داخل کیوں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ حالت نماز میں تھا، نماز میں نے سوچا آقا آپ نے بلایا ہے تو جلدی جلدی میں نے نماز پوری کر لی. مصطفیٰ جان رحمت نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا پوچھا ہے، اور رب کو نے کرم فرمایا، کہا جبریل جاؤ میرا پیغام محبت سنا دو، جاؤ میرا پیغام لے کر کے جاؤ. قرآن پاک کی آیت کریمہ لے کر کے حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں. اب تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول تمہیں پکاریں فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. فوراً پکارا تھا رسول نے، لیکن رسول کے پکار کو خدا فرماتا ہے کہ اللہ نے پکارا. مقام مصطفیٰ تو دیکھو، مصطفیٰ جب تک اپنی بارگاہ میں رکھیں، تم جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہو، اور جب تک رہنے کے بعد پھر مصطفیٰ جان رحمت فرمائیں اب جاؤ، تو اب جہاں سے نماز چھوڑ کر کے آئے اس کے آگے سے نماز پڑھنا شروع کر دو. یعنی بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا بھی عبادت ہے. مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر، یہ ادب و احترام کوئی دنیا دار نہیں، خود رب تبارک و تعالی اپنے ایمان والوں کو بتلا رہا ہے. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ نماز جیسی عبادت میں ہو اور رسول پکاریں تو نماز چھوڑ کر رسول کی بارگاہ میں چلے جائیں. اور پھر جب فرمائے آقا کہ اب جاؤ، تو جہاں سے آئے تھے وہ اس کے آگے ہی سے نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ نماز نہ ٹوٹی. تو فقہ کا مسئلہ سن لو. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حالت نماز میں کسی رکعت میں پہلی، دوسری، تیسری وضو ٹوٹا. اب وضو ٹوٹنے کے بعد وہ فوراً باہر آئے، وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد جب پھر نماز کے لیے آئے تو وضو خانے تک آنے تک، وضو کرنے تک، پھر واپس آنے تک اگر بات کسی سے نہ کیا تو جہاں سے جس رکعت میں وضو ٹوٹا تھا اسی رکعت سے نماز شروع کر دے. اگر بیچ میں تو نے کسی سے کلام کر لیا تو اب پھر سے نماز شروع کرنی ہوگی. ارے جب ایک امتی کا وضو نماز میں ٹوٹ جائے اور وہ بغیر کسی کلام کے وضو کر کے پھر آئے تو شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے یہ تو جانے ایمان کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں آنے کے بعد تیرا وضو
وضو کیسے، تیری نماز کیسے ٹوٹے گی؟ اصل عبادت یہی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، یہ اصل عبادت ہے۔ چلو چلے نوری جام پینے، سراج ملت کے میں قدے سے، یہ کہتا ہر ایک غلام آیا، یہ کہتا ہر ایک غلام آیا۔